اور والدین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک دفعہ حضور کے صحابی ہیں، یعنی صحابی کا مقام آپ سن چکے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو زبان پہ کلمہ شہادت نہیں جاری ہو رہا۔ صحابہ بڑے گھبرائے، حضور کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اکرمہ کی سکرات کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ شہادت نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور والد تو فوت ہو گئے، ماں زندہ، بوڑھی ہے، معذور ہے۔ حضور پاک تشریف لے آئے اور فرمایا اس کی والدہ سے کہ تم علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا حضور بڑا اچھا آدمی ہے، آپ کا صحابی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ، میں راضی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے، جو بات بیوی کرتی ہے وہ مانتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دیں، اب تو اس کی موت کا وقت۔ نے کہا اصل میں معاف نہیں کروں، اس نے اپنی بیوی کے لیے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ حضور پاک نے حکمت سے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑی جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ تو اس نے کہا حضور یہ آگ کیوں جلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ علقمہ کو تمہارے سامنے میں آگ میں ڈالتا ہوں، آخرت کے عذاب سے بہتر ہے کہ دنیا کی آگ میں جل جائے۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ولدی وفلذۃ قبضی، وہ میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اپنے سامنے اس کو آگ میں جلتا ہوا برداشت کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا پھر اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا حضور آپ گواہ ہو جائے میں نے معاف کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بس اس کی معافی لینے کے بعد جب ہم آئے تو حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ صحابی کی زبان بند ہو گئی کہ ماں ناراض، اتنا بڑا حق ہے ماں کا۔ ایک آدمی نے بڑا مشہور قصہ ہے تاریخ میں کہ اس نے اپنی والدہ کو، بوڑھی ماں کو بالکل کندھوں پہ اٹھا کے تمام مناسک ادا کیے، منا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ گیا۔ پہلے لوگ تو صحیح طریقے سے حج کرتے تھے نا، جان تو نہیں چھڑاتے تھے، آج کل تو جان چھڑاتے ہیں نا جی، بس ٹھیک ہے جی آ گئے، عرفات ہو گیا، بات ختم، میری کنکریاں مار دینا، اور یار میری ڈیوٹی ہے، میں سویا نہیں، مجھے نیند آئی ہے۔ پہلے تو صحیح معنوں میں حج ہوتا تھا، منا ہے منا ہے، عرفات ہے عرفات ہے، مزدلفہ ہے مزدلفہ ہے، رمی جمرات ہے، ہر کام اسلوب اور سنت کے مطابق ادا ہو۔ اس نے ماں کو مکے سے اٹھایا، منا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ لے آیا، کنکریاں مروائیں، پھر مکہ لے آیا، طواف زیارت کیا، سعی کی، پھر منا لے گیا، سارے احکام پورے کر کے طواف الوداع کرایا، کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور دل میں کہنے لگا کہ الحمدللہ، اور یہ ایک دفعہ نہیں 7 حج کرائے اسی طرح والدہ کو، ہر سال حج میں لیا۔ دل میں ایک دن کہنے لگا کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں یا فرشتہ ہے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، ایک رات تو نے بستر پہ پیشاب کر دیا اور شدید سردی کی رات تھی، اسی وقت تیری ماں اٹھی اور اس نے تجھے اٹھایا اور اس گندے کپڑوں کو دھویا
اور اس کے بعد جو کہ عورتوں غریبوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، وہ جو گیلی طرف تھی اس پر خود سوئی اور تمہیں ساری رات سینے پہ لٹایا کہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے. اور میں یہ 7 حج تو اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں ہے. تم کہتے ہو میں نے ماں کے حق ادا کر دیے. کیا کہہ رہے؟ میں اپنی بیوی یا والدہ کی طرف سے چاہوں تو عمرہ کر سکتے، لیکن تم کرو گے بیوی کی طرف سے. ماں کو کون پوچھتا ہے؟ اب بوڑھی ہو گئی، ان کے لیے کون عمرہ کرتا ہے؟ بیوی سے غرض ہے نا، جیسے اس کے لیے تو عمرہ کرے گا اور یہاں فون پر بھی بتائے گا تمہارے لیے عمرہ کر رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ہٹ گئے ہیں دین کے راستے سے. اللہ نے اپنے بعد والدین کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر والدین میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا ہے. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں کا حق. انہوں نے کہا اس کے بعد فرمایا امو کا تیری ماں کا حق ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد فرمایا امو کا تیری ماں کا حق ہے. انہوں نے کہا حضور اس کے فرمایا ثم اباک، یعنی 3 دفعہ حضور نے ماں کا حق بیان کیا. 4تھی دفعہ بھی آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا بھی حق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ماں پر گزرتی ہی 3 حالتیں ہیں. ایک حالت تو ہے کہ تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھایا، دوسری حالت یہ ہے کہ ولادت کے وقت ایک موت سے گزری، اور تیسری حالت یہ ہے کہ 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی رہی. جب وہ 3 مشقتوں سے گزری ہے تو اللہ نے اس کا مرتبہ بھی 3 درجے بلند کیا. کہتے ہیں جی کہ بیٹا اگر کمائی کر رہا ہو تو اس میں ماں باپ کا حق ہے یا سارا بیوی کا حق ہے؟ اصل تو ماں باپ کا حق ہے. بیوی کا تو نان نفقہ دینے کا پابند ہے کہ اس کو رہائش دے، کھانا پینا کپڑا دے. باقی کمائی اس کے دینا تو کوئی شریعت میں حکم نہیں. انت و مالک لابیک، تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے.